میرے ساتھ منتخب شریف پڑھیں، پڑھیں سرکار مولا علی کی شان میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سب کو عطر لگائیے، عطر اچھی کوالٹی کا عطر ہونا، سب کو لگا دیجیے، ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے، ماں بہنیں بھی اپنی آواز کو دل میں رکھ کے پڑھیں گی، آپ لوگ پڑھیں، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ پڑھیں میرے ساتھ، پکارو میرے مولا کو، پکارو پکارو میرے مولا کو، پکارو پکارو میرے مولا کو، پکارو میرے مولا کو، پکارو پکارو میرے مولا کو، پکارو پکارو میرے مولا کو، پکارو بڑے 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 پکارو سب کو لگائیے، میرے مولا کو، پکارو میرے مولا کو، پکارو پکارو میرے مولا کو، پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارو، پکارو میرے مولا کو، پکارو پکارو میرے مولا کو، پکارو پڑھتے رہے پکارو میرے مولا کو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو، پکارو میرے مولا کو، پکارو میرے مولا کو، پکارو رسول اللہ کے ہیں چار دلبر، رسول اللہ کے ہیں چار دلبر، جیسے بنے ویسے پڑھیے گا، ہاں سر میں سر ملائیے، جیسے بنے۔ حضور کی بارگاہ میں زبان نہیں دل دیکھا جاتا۔ ایک بوڑھی عورت حضور کے دربار میں تھی مدینہ شریف میں، تو اس کے بغل میں ایک لڑکی تھی، وہ دعا مانگ رہی تھی۔ حضرت وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ جب میں نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ وہ جو لڑکی میرے بغل میں تھی نا، وہ بڑے شین قاف سے دعا کر رہی تھی، بہت ہی شین قاف سے وہ دعا کر رہی تھی۔ بیٹھے ٹھیک ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں نے غور سے دیکھا تو جو میرے بغل میں لڑکی کھڑی تھی نا، وہ حضور کی مزار شریف پر وہ بڑی ہی حرف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ شین قاف سے وہ دعا کر رہی تھی۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں درود پڑھنا میں دعا کرنا بھول گئی۔ وہ اتنی اچھے انداز میں دعا کر رہی تھی کہ مجھے شرم لگی کہ میری ٹوٹی پھوٹی آواز کو کہیں حضور کی بارگاہ تک پہنچنے میں یہ بے ادبی پر محمول نہ قرار دیا جائے۔ ماشاءاللہ سمجھ گئے۔ تو بوڑھی عورت کہتی ہے ماشاءاللہ میں تو صلی اللہ تعالی وسلم ماشاءاللہ۔ سنیں آپ، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں دعا مانگنا بھول گئی، اس لڑکی کی دعا کا انداز دیکھ کر کے میں دعا مانگنا بھول گئی، مجھے شرم لگی۔ اتنا اچھا یہ بول رہی ہے، اتنی اچھی شین قاف، یہ زال، یہ زے، یہ واد، یہ وہ، آپ مخارج کے ادائیگی وہ پڑھ رہی تھی۔ تو پھر اس نے دعا نہیں مانگی ہمارے شرم کی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زے کیسے ادا ہوتا ہے، لو کیسے ہوتا ہے، واد کیسے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، زال کیسے ہوتا ہے، زے کیسے ہوتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بس وہ دعا نہیں مانگی، وہ روتی رہی، چپ چاپ اپنے خیمے میں چلی آئی۔ حضور نے اس رات خواب میں آ کے اس سے فرمایا کہ آج میں نے تیری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ کہا حضور مجھے تو دعا کرنا بھی نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں زبان نہیں دل دیکھا جاتا۔ ہاں کیسے بھی صورتحال کچھ بھی ہے تو کیا ہوا، جو دل کی زبان ہے اس کا استعمال کریں انشاءاللہ۔ پکارو میرے، جب تک سب کو یاد نہیں ہوگا آپ کو دوسرا کام نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پکارو میرے مولا کو، پکارو پکارو میرے مولا کو، بدل جائے گی قسمت بے
सहारो पुकारो मेरे मौला को पुकारो। रसूलुल्लाह के हैं चार दिलबर, रसूलुल्लाह के हैं चार दिलबर, रसूलुल्लाह के हैं चार दिलबर। अलियो फातिमा शबीर शबर, अलियो अलियो फातिमा अलियो फातिमा शबीर शबर, सहारा है यही ओ बेसहारो, सहारा है यही सहारा है यही ओ बेसहारो, पुकारो मेरे बोले 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 पुकारो मेरे अली की नींद पैगंबर का बिस्तर, अली की देखो भाई हर चीज के हकदार ये सादात लोग हैं। आप मियां मुझे अभी मियां पढ़ेंगे तो इनाम दीजिएगा, ठीक है? मेरे साथ पढ़ लें, मेरा इनाम है, ठीक है? जाहिर सी बात है, पढ़े मेरे साथ। पुकारो मेरे मौला को पुकारो। अली की नींद पैगंबर का बिस्तर, अली की पैगंबर का अली की नींद पैगंबर का बिस्तर, अली की नींद पैगंबर का बिस्तर। शबे हिजरत का वो नूरानी मंजर, शबे हिजरत अली की नींद पैगंबर का बिस्तर, अली की नींद ऊंची ऊंची आवाज में बिस्तर। शबे हिजरत का वो नूरानी मंजर, शबे हिजरत का वो नूरानी मंजर, तुम्हें तो याद होगा चांद तारो, तुम्हें तो याद होगा चांद तारो। अली की नींद पैगंबर का बिस्तर, अली की नींद पैगंबर का बिस्तर। कुछ याद हुआ? अली की नींद पैगंबर का बिस्तर, शबे हिजरत का वो नूरानी मंजर, तुम्हें तो याद होगा चांद तारो, तुम्हें तो याद होगा चांद तारो। मैंने इस कलाम को हजरत बहुत पढ़ा है, मौला अली की मदाद शरीफ में बैठ के पढ़ा और नजफ अशरफ दो घंटे पढ़ता था। तो पूरे पूरे काफिले में मालूम है आपको तकरीबन 28 घंटे बसें चलती थी। वो कहाँ 700 किलोमीटर बसरा, फिर बसरा से करबला, बग्गा, शिफा होता और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल कई की घंटे मुस्तकिल पढ़ता था। लोग सो जाते थे लेकिन पढ़ता रहता था। पुकारो मेरे मौला, थके पुकारो। अगर थक गए ना तो अच्छी बात है, इसी थकावट को दूर करने के लिए आपको कहना पड़ेगा पुकारो मेरे
علی کا لال عباس دلاور، علی کا عباس علی کا لال عباس دلاور، علی کا عباس گیا ہے یہ سبق دنیا کو دے کر، گیا ہے یہ سبق دنیا کو دے کر کہ ہارو زندگی عزت نہ ہارو، کہ ہارو زندگی۔ مولا عباس ایسے ویسے آدمی کا نام نہیں ہے، بڑے لمبے تھے مولا عباس، خوبصورت بھی تھے، طاقتور بھی تھے اور بڑے لمبے بھی تھے۔ اتنے لمبے تھے کہ جب کھڑے ہوتے تھے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب کھڑے ہوتے تھے تو اونٹ کی پیٹھ پر جو ابھرا ہوا نشان ہوتا اسے کوہان کہتے ہیں۔ جب کھڑے ہوتے تھے مولا عباس تو اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، اتنے لمبے سربقت جیسے تھے، ٹھیک ہے، اتنے لمبے اونٹ کی پیٹھ کے کوہان پر اپنا ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے مولا عباس، ٹھیک۔ بہادر کتنے تھے؟ حضور سیدی سرکار خواجہ حسن شاہ بھیسوری شریف کے خلیفہ، ان کے لاڈلے خواجہ نواب علی شاہ، بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا پاؤں چوما تھا حضور مفتی اعظم۔ حضور مفتی اعظم نے ان کا ہاتھ چوما تھا، انہوں نے حضور مفتی اعظم کا پاؤں چوما تھا۔ یہ سلسلہ الولیہ کے بزرگ ہیں، قاضی پور شریف میں آرام کر، بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بہادر تھے کہ کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام لکھ دیا کرتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے؟ قریب بیٹھے بس۔ اب تو میرے حساب سے مجید بھائی بھی آ گئے اور فرید بھائی بھی آ گئے، ماشاءاللہ۔ اب تو دروازہ بند ہو جائے تو بہتر ہے، ماشاءاللہ، رحمت کا کھلا ہوا ہے، حضرت تشریف لائے میاں ہے تو سمجھ گئے نا۔ مولا عباس لمبے کتنے تھے کہ اونٹ کی کوہان پر اپنا ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے، اور طاقت کتنی تھی مولا عباس کے پاس کہ کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام لکھا کرتے، ٹھیک۔ اور کتنے خوبصورت تھے کہ پورے خاندان بنو ہاشم میں، وہ قصی کلاب مرہ کے بعد عبد مناف، ان کے بیٹے ہاشم، ان کے بیٹے عبد المطلب، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے حضور نبیوں کے سردار، ٹھیک ہے۔ حضور کے پورے خاندان میں اس وقت جب واقعہ کربلا پیش آیا، مولا حسین اور مولا علی اکبر مولا عباس کے صدقے میں اتنا حسین پورے خاندان میں دوجا کوئی نہیں۔ پوچھے میاں سے، پوچھے بغداد دیکھنا، آپ کی مزار شریف کے چاروں طرف ایک ہی جملہ لکھا ہوا ہے، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، آپ پر سلامتی ہو اے ہاشم خاندان کے چاند۔ آپ کو خاندان کا چاند کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ خوبصورت اتنے تھے کہ خاندان کا چاند کہا جاتا تھا، طاقت اتنی تھی کہ کھڑے کھڑے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے پتھروں پہ دشمن کا نام لکھ دیتے تھے، اور لمبے اتنے تھے کہ اونٹ کی کوہان پر اپنا ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں خواجہ نواب علی شاہ فرماتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد جو قافلہ مدینہ شریف سے نکلا اور کوفہ سے کربلا شہید ہوا، قیدی ہوئے، پھر کوفہ سے دمشق ملک شام کی راجدھانی، سیریا کے دو نام، شام اور سیریا، وہاں سے واپسی وایا کربلا ہو کے مدینہ، ٹھیک ہے، جو روایت ہے ہمارے ان بزرگوں۔ واقع کربلا جب وایا کربلا یہ قافلہ واپس آیا، مخدومہ سکینہ، مخدومہ زینب، ام رباب، شہر بانو، ام البنین وغیرہ جو بھی تھی، تمام تر جو سیدانیاں تھیں، ان میں سے مخدومہ سکینہ نے سب قبروں کا تعارف دیکھ پوچھا۔ غازریہ کے رہنے والوں نے ان کی قبریں بنائی تھی، امام علی مقام کے رفقا کی، ان کا پوچھا کہ یہ قبریں کس کی ہیں، یہ قبریں کس کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو نقشہ کربلا شریف کا، جن لوگوں نے دیکھا وہ میری اصلاح کریں گے، اور پھر اسی بہانے آپ لوگ اپنے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے تصور میں کربلا پہنچ جائیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حسین کا غم ہے، حسین کا غم، سبحان اللہ۔ چاند تاروں نے منایا حسین کا غم، جنت کی حوروں نے حسین کا غم منایا۔ رات کے آخری حصے میں میاں سے بات ہو رہی تھی نا، جنت کی حوروں نے حسین کا غم منایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سگے بھائی کہتے ہیں، منجلے بھائی، حوریں بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے،
ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. جنگ واقع کربلا ایک مزار شریف، ایک گنبد کے نیچے دو مزار شریف ہیں، جن کو نہیں معلوم ان کو بتاتا ہوں. ایک گنبد شریف کے نیچے دو مزار شریف ہیں. ایک مزار شریف میں مولا حسین لیٹے ہوئے، ان کے دائیں طرف مولا علی اکبر لیٹے ہوئے، ان کے بائیں طرف مولا علی اصغر لیٹے ہوئے. کہہ دو سبحان اللہ. تو مولا علی اصغر کو بائیں طرف کیوں رکھا گیا ہے؟ بائیں طرف دل ہوتا ہے تو دل کو دل کے پاس رکھا گیا ہے. ایک قبر شریف میں 3 لوگ ہیں، ان کے تقریباً 5-6 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر شریف ہے جس میں تقریباً 65 لوگ ہیں. کچھ روایتیں مختلف ہیں، 65 لوگ ہیں. روایتیں تو 72 میں بھی آتی ہے کہ 72 کے علاوہ حسین تھے 73. روایتیں آتی ہیں کہ 72 یہ غیر سادات تھے اور ان کے علاوہ وہ خاندان ہاشم کے لوگ الگ تھے. 22 یا 23 یا 33 وغیرہ وغیرہ بڑے اختلافات ہیں. بس یہ کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی جملہ نہ نظر آئے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، بقیہ رب کی مرضی ہے. ایک قبر شریف ہے، اس میں 65 لوگ ہیں. ایک قبر میں 65 لوگ. سمجھ گئے؟ ایک میں 3، ایک میں ٹوٹل کتنا ہوا؟ ٹوٹل کتنا ہوا بھائی؟ 3500 فٹ کے فاصلے پر ایک مزار شریف ہے مولا عباس علم مردان کی. کتنے ہوئے؟ ایک کم 70. مولا حسین کی مزار شریف سے تقریباً 35 فٹ کے فاصلے پر ایک مزار شریف ہے حضرت حبیب ابن مظاہر، اکیلے مولا علی کے دوست کے بیٹے حبیب ابن مظاہر. ایک قبر شریف. اب کتنے ہوئے؟ کربلا شریف سے تقریباً 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گنبد کے نیچے ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے حضرت حر رضی اللہ. کتنے ہوئے؟ 71. کربلا شریف سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مزار شریف ہے جس میں حضرت جعفر طیار، جعفر یہ کون ہے؟ مخدومہ زینب کے سسر ہیں. ان کی مزار شریف جارڈن میں ہے. جارڈن جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے جس میں عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ اور جعفر رضی اللہ. ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، ان کے بیٹے اون و محمد. ٹھیک ہے، اون و محمد میں سے ایک اون کی مزار شریف جنگ کربلا زمین کربلا پہ نہیں ہے. ایک روایت کے مطابق 35 کلومیٹر دور ہے. میں نے ان کی مزار شریف پر بھی حاضر دی. تاریخوں میں اختلاف رہتا ہے، یہ ہم میں اور آپ میں اختلاف کرنے کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ملا کے کتنے ہوئے؟ 72. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے باقی اور بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے. دعا کرو کہ کربلا کی زمین یوں ہی بڑی معتبر ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشے بطول. علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب ایک شعر پڑھتے تھے اور روتے تھے، اور رو کر کے پھر وہ چپ رہتے تھے. پورا مجمع 50,000 کا سناٹے میں رہتا تھا. ریگ بولتے ہیں ریت کو، ریگے گرم گرم ریت، ریگے گرم فارسی لفظ ہے. ریگ مانے ریت، گرم ریگے گرم ریت. کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں سورج نکلا ہوا تھا. امام کی شہادت کے بعد ایسے رکھے بھیا ایسے ماشاءاللہ. امام کی شہادت کے بعد سبحان اللہ سورج جب ڈوبا تو پھر چاند نکلا، کیونکہ چاند کی 10 تاریخ ہے نا بھائی. ابھی تو چاند نکل سکتا ہے 11 کو، 12 کو، 13 کو، 14 کو. اس کے بعد نکلتا تو ہے، نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، سورج ڈوبا تو چاند نکلا. علامہ نظامی صاحب ایک شعر پڑھتے تھے، آپ کے رینج کے لوگ تھے، کہتے تھے کہ ڈوبتے سورج سے پوچھا یہ ابھرتے چاند کب سے ریگے گرم پہ رکھا ہے رخسار حسین. بہت روتے تھے شیر کو. کہتے ہیں چاند ڈوبنے والے سورج سے پوچھتا تھا اے سورج تو تھا دن میں، یہ بتا حسین کا یہ جو چہرہ ہے نا، حسین کا جو رخسار ہے یہ گرم ریت پر کئے بجے سے رکھا ہوا ہے؟ مجھے بتا. تیرے سامنے کا واقعہ. ڈوبتے سورج سے پوچھا یہ ابھرتے چاند کب سے ریگے گرم پہ رکھا ہے رخسار حسین. اللہ اکبر اللہ. کربلا کی تاریخ بولنے لائق نہیں ہے. جس بلا دیا اس کو قوم بلا دے گی. جو کربلا کو بھول جائے گا وہ مرنے سے پہلے مار دیا جائے گا. جو کربلا کو یاد رکھے گا مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا. ٹھیک ہے، پڑھیں میرے ساتھ. پکارو میرے موت، پکارو میرے موت کو، بدل جائے
گی قسمت بے سہارو پکارو میرے علی کا لال عباس دلاور علی کا علی کا لال عباس دلاور علی کا دلاور گیا ہے یہ سبق دنیا کو دے کر گیا ہے یہ کو دے کر کہ ہارو زندگی عزت نہ ہارو کہ ہارو زندگی تمہیں دین نانا کا بچایا تمہیں دین نانا کا خوشی سے کربلا میں سر کٹایا خوشی سے سر کٹایا خوشی سے کٹایا ہے تم پر ناز زہرا کے دلارو ہے تم پر ناز زہرا اس پورے کلام کا سب سے قیمتی بند مجھے لگتا ہے میں نے اس کلام کو وارث پاک کی چوکھٹ پہ سنا میں فاتحہ کے لیے اٹھایا تو ایک صاحب پڑھنے شروع کر دیا میں ہاتھ روک لیا فاتحہ میں رک گیا میں نکل کے باہر آ گیا وہ ساس پر پڑھ رہے تھے کلام اچھا تھا میں نے فاتحہ بند کر دی ان کے پاس آگے بیٹھ گیا مجھے بڑا پسند آیا اجمیر شریف کے عظیم خادم تھے ان کا لکھا ہوا یہ کلام ہے بڑا مقبول ہوا یہ کلام اس کلام میں جو سب سے اچھا مجھے بند یعنی شعر لگتا ہے شعر نہیں کہتے لیکن اب آپ کو آپ سے بات ہوئی تو کہتے ہیں سب سے قیمتی بند مجھے یہ لگتا ہے اس کے بعد ایک آخری شعر پڑھو پڑھو پکارو میرے مولا بدل جائے گی قسمت بدل جائے گی قسمت کل 1800 یزیدیوں کی قبریں بنی تھی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ان کی تدفین عمل میں آئی اور ان پہ پھول پا دیا جو بھی کیا ظالموں نے اپنے حساب سے کیا اور حسین کے رفقا کی لاشوں کو کربلا کی ریت کے حوالے ان کی لاشوں کو یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے اور پھر سورج کی تپش ان کا کفن بن گئی ٹھیک ہے سمجھ گئے میری بات توجہ رکھیں لیکن آج کیا عالم ہے کل جن کی خبریں یہ مولا عباس کی میں نے بات کی سرکار نواب علی شاہ نے فرمایا تھا کہ مخدومہ سکینہ گائیڈ سے پوچھ رہی تھی یہ خبریں کن کی ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں کی ان میں فلاں لوگ ان میں فلاں کو دفن کیا گیا سر نہیں تھے ہاتھوں سے معلوم پڑا کہ یہ حسین کی لاش ہے پیروں کی چمک سے معلوم پڑا کہ یہ حسین کا پیر ہے علی اصغر کے سائز سے دیکھا گیا تو یہ علی اصغر ہے اللہ اکبر مولا علی اکبر کے پاکیزہ جسامت نور سے پتا چلا کہ علی اکبر ہے تو ایک چھوٹی سی قبر تھی سرکار نواب علی شاہ نے فرمایا ایک چھوٹی سی قبر کے پاس ایک گائیڈ لے گیا مخدومہ سکینہ کو مخدومہ زینب کو تو پوچھا یہ قبر کس کی ہے بہت چھوٹی سی قبر تھی بہت چھوٹی سی قبر تھی گائیڈ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے مخدومہ یہ قبر کس کی ہے کہا نہیں معلوم کہا یہ مولا عباس کی ہے اتنی بڑی قبر تھی یہ مولا عباس چیخ پڑی مخدومہ سکینہ میرے بابا عباس کی اتنی چھوٹی سی خبر ان سارے 72 لوگوں میں سب سے لمبے قد کا سر و قد جیسا تھا میرا بابا عباس جو میرے لیے پانی لانے کے لیے گیا تھا اس کی خبر اتنی چھوٹی سی تو جواب دیا گیا کہ یزیدوں نے ان کے جسم کے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ ان کی لاش جھولے میں رکھ کے یہاں دفنائی اتنی بڑی قربانی دی گئی تب گوا کی زمین پر دین پہنچا ہے اسے سنبھالیں حسین کا غم ایک انعام ہے اسے سنبھالیں
سمجھ گئے. لیکن کل جن کی قبریں بنی تھی، جن کے خیمے تھے، جن کے تمبو کنات تھے، جن کے جھنڈے لہرا رہے تھے، آج کیا عالم ہے کہ دور سے ہی 25 کلومیٹر دور سے ہی حسین کے گنبد کی چمک معلوم ہو جاتی ہے. نہ یزید باقی ہے، نہ یزیدیوں کے اولادیں باقی ہے، نہ ان کا مزاج باقی ہے. جو ہیں وہ کاغذی لوگ ہیں، وہ تو پرسنٹیج میں نہیں آتے. ہاں ہے کہ نہیں؟ اب یہ شعر کی اس بند کی سچائی دیکھیں آپ. پڑھیں. پکارو میرے مولا، یہ منظر کربلا کا کہہ رہا ہے. یہ منظر بہت اچھا بنے بھائی، جن سے پڑھیے گا. یہ منظر کربلا کا جو سر نیزے پہ ہے جیتا ہوا ہے، جو سر نیزے پہ ہے جیتا ہوا ہے، جو سر نیزے پہ جیتا ہوا ہے، جو سر نیزے پہ جیتا ہوا ہے، جو سر نیزے پہ جیتا ہوا ہے. میرے شبیر کا صدقہ اتارو، میرے شبیر کا صدقہ اتارو، میرے شبیر کا صدقہ اتارو، میرے شبیر کا صدقہ اتارو. در خواجہ معین راہ چشتی، در خواجہ معین راہ چشتی، یہ چوکھٹ ہے سخی ابن سخی کی، یہ چوکھٹ ابن سخی کی. پسارو عاشقو دامن پسارو، پسارو عاشقو دامن پسارو. پکارو میرے مولا کو پکارو، علی کا لال عباس دلاور، علی کا لال عباس دلاور. گیا ہے یہ سبق دنیا کو دے کر، گیا ہے یہ سبق دنیا کو دے کر، کہ ہارو زندگی عزت نہ ہارو، کہ ہارو زندگی عزت نہ ہارو.